اپنے بعد ہم اپنے پیاروں کی بہت فکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہمیشہ کانشیس ہوتے ہیں کہ ان کو کیا اچھا لگے گا. کوئی بہت محبوب ہستی ہو تو یہ سوچتے ہیں ان کو کیسا کھانا پسند ہے, ان کو کیسا کپڑا اچھا لگے گا, ان کو کیسی چیز پسند ہے. اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں سے محبت ہوتی ہے تو عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں, یہ میرے بلو کو بہت پسند ہے, یہ گڈو کو بہت پسند ہے, یہ فلاں کو بہت پسند ہے. لہذا وہ ان کو پسند ہو یا نہ ہو, ہم اپنے خیال کے مطابق وہ چیزیں خریدتے رہتے اور جب لے جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں یہ کیا لایا آپ. تو پیاری بہنوں, یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے. اور پھر یہ جان کے بیٹھ جانا کافی نہیں کہ اس کو یہ بہت پسند ہے, یہ کلمے بہت پسند ہے. پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, کیا کرنا ہوگا کہ جو اس کو پسند ہے وہ میں کروں بھی تاکہ وہ خوش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے آگے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 70 لوگوں کو بنی اسرائیل کے بلایا اور موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, تو وہ قوم آ رہی تھی اور یہ تیزی سے چل کے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں رب تیری طرف جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے, تجھے خوش کرنے کے لیے آ گیا ہوں, تیری ملاقات کے شوق میں آ گیا ہوں, تجھ سے بات کرنے کے شوق میں آ گیا ہوں. کیونکہ محبت تھی نا اللہ سے. اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ نے بلایا تھا تو آگے. ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ بلاتا نا دن میں کئی بار. ہم نماز کے لیے کتنے شوق سے آتے ہیں, جئت الیک ربی لترضی, اللہ میں اس لیے آ گیا ہوں مصلی پہ تاکہ تو راضی ہو جائے. میں نے نیند اس لیے چھوڑ دی کہ تو راضی ہو جائے. میں فلاں کو یہ چیز اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. ہر چیز میں کہ تو راضی ہو جائے. جب اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو گئی تو بڑے سے بڑا کام, مشکل سے مشکل کام بہت آسان ہو جائے گا, پھر مشکل نہیں رہے گا. اس لیے ہم ہمیشہ اپنے دل پر نظر رکھیں, ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہیں کس چیز کی محبت بڑھ رہی ہے اور کس چیز کی گھٹ رہی ہے, اور فوراً فکر میں لگ جائیں کہ یہ کیا ہوا, اللہ سے آگے کوئی چیز آ گئی. نہیں, مجھے تو اپنے رب سے سب سے بڑھ کے محبت کرنی. لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہوں, نہیں, مجھے اللہ کو اس سے بڑھ کر خوش کرنا ہے. تو جب کوئی چیز بہت اچھی لگے اپنے لیے یا کسی کے لیے تو فوراً سوچیں میرے رب کے لیے کس کوالٹی کا کام ہونا چاہیے, اس کو کیا پسند ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلیں گی. اور جب قرآن کا علم نہیں ہوتا تو اللہ کی محبت نہیں ہوتی, بلکہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کے قابل بھی ہیں. اور جب سنت کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر سنتوں سے لا علمی عام طور پر بدعات کو جنم دیتی, کیونکہ وہ خلا ہے نا, گیپ ہے, کچھ تو کرنا ہے. مثلاً کوئی فوت ہو جاتا ہے, ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا, وہ ریچولز پتہ ہی نہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی جنازے میں جانے کا اتفاق ہوئی نہیں, کسی کے گھر جہاں میت تھی, میں خاموش بیٹھی ایک طرف دیکھ رہی تھی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, ایک آ کے ایک مشورہ دے رہا تھا کہ غسل یوں دینا, دوسرا کچھ اور کہہ رہا تھا, تیسرا کچھ اور کہہ رہا تھا, چوتھا کفن کی بات کر رہا تھا, پانچواں کسی اور چیز کی بات کر, اب یہ پڑھ لو, اب یہ کر لو. کچھ لوگوں کو بٹھا کر ان کو کچھ پڑھوانے پہ مجبور کر رہے تھے. تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ سب کچھ اتنے جوش جذبے سے کیوں ہو رہا ہے, اور ہر ایک سنسیئرلی مشورہ دے رہا ہے, ایسا نہیں کہ وہ اوپر سے باتیں کر رہے, ہر ایک پیار سے بات کر رہا تھا, لیکن اس پیار کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو, تو تمہیں کیا ملے گا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اگر ہم واقعی سچے ہیں اور واقعی ہماری طلب ہے, ہماری ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے محبت کرے, اپنی اس چاہت میں سچے ہیں, کیونکہ ہر ایک کہتا نا میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے محبت کرے, کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی بات ہے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں وہ بھی ہم سے محبت کرے, بالکل نیچرل سی ایک خواہش ہوتی ہے. اور کوئی بھی تعلق ریئرلی کبھی ایک طرفہ ہوتا ہے, ریلیشن شپس ہمیشہ دو طرفہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ طلب ہوگی کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے حبیب کے طریقے پہ چلو,
اور حبیب سے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور قربانی بھی انہی کے طریقے کے مطابق، اور زندگی کے سارے کام، جینے کے طریقے بھی اور پھر مرنے کے طریقے بھی سارے اللہ کے مرضی کے مطابق. اور اللہ کی مرضی کہاں سے پتہ چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. لیکن بہت سے لوگ سنت کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی اس کی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ معلوم کر لیں تاکہ اس کے مطابق پھر کچھ کر سکیں. تو اس لیے بہت سے لوگ بغیر علم کے جب ان کے سامنے سنت آتی بھی اس کا انکار کر دیتے. نہیں نہیں، یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے باپ دادا تو کچھ اور کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا. ہر ایک دلیل کیا دیتا ہے؟ یہ کام کرو کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. مثلاً اگر پاکستان میں ہو تو آپ کہیں گے تم پاکستانی ہو، تمہیں یہ کام یوں کرنا چاہیے، پاکستان میں ایسے ہوتا ہے. برطانیہ میں آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں برطانوی کلچر یہ ہے، برطانیہ میں تو ایسے کرنا ہوتا ہے. گاڑی پر بیٹھو تو فوراً بیلٹ پکڑا دیتے ہیں، لگا لو کیونکہ برطانیہ میں تو اگلی سیٹ پہ بیلٹ لگانی پڑتی ہے. یہ سب پتا ہے ہم کو، اور اس کا احترام بھی ہم کرتے اور کرنا بھی چاہیے. لیکن کیوں نہیں دن میں سوچتے کہ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اللہ کا دیا کھاتے ہیں، اور اللہ نے یہ طریقہ اس طرح کرنے کو کہا ہے اور یہ بھی کرنا ہوگا. اس کو کیوں نہیں معلوم کرتے؟ یہاں پر اگر آپ بیلٹ نہیں لگاتے تو لگانے کی فکر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ فائن ہوگا، لائسنس کینسل ہو سکتا ہے. اس لیے صرف خود نہیں لگاتے، ساتھ جو پیسنجر بیٹھا اس کو بھی لگواتے ہیں کیونکہ فائن ہونا ہے نا، تو اس سے بچنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے. لیکن اسی گاڑی پر بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پردے کی حدود کیا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہتے ہیں کہ میں کیسے بیٹھوں، میں جب پبلک میں جاؤں تو کس طرح جاؤں، جب باہر نکلوں تو کس قسم کا میرا حجاب ہو، میک اپ ہو، حلیہ ہو، حال ہو. ہمیں کیوں نہیں فکر ہوتی؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی پسند کیا ہے یہ کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں معلوم کرتے؟ دنیا کی ان سزا سے بچنے کے لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کتنا زیادہ آپ ہر وقت سنتے ہیں، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، اور اس کے جتنے بھی رسول ہیں وہ سارے آپ ہر جگہ فالو کرتے ہیں. تو کیا آخرت کے سفر کی سیفٹی سیکیورٹی کا کوئی فکر نہیں کہ وہاں جانے کے لیے کیا باندھنا ضروری ہے، وہاں کون سی بیلٹ چاہیے؟ وہاں کے معاملے کو ہم نے کیوں آسان سمجھ رکھا ہے؟ اور اس کے لیے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور انکار کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ علم ہوتا نہیں کہ اس پر کوئی پوچھ پکڑ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ یونس 39 میں فرماتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ، بلکہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جھٹلا دیا جس کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے. نہیں، ان کے علم کمپلیٹ نہیں تھا اور ابھی تک اس کی حقیقت ان پہ کھلی نہیں تھی، بغیر جانے ہی جھٹلا دیا. یعنی جب سنت سامنے آئی تو کہہ کے جھٹلا دیا، نہیں نہیں ہم ایسا نہیں، ایسا کریں گے کیونکہ ہم سو اینڈ سو ہیں. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے لیڈر نے کیا کہا، کیا کیا، اور وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ تو ان سے آگے اپنے اماموں کو رکھتے ہیں، نہیں ہم یہ کام اس لیے کرتے کیونکہ ہمارے امام نے ایسے کیا تھا. حالانکہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے کہ جو اماموں کے امام نے کیا تھا اس کو پرائرٹی دینی چاہیے، اس کو پریفرنس دینی چاہیے. قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب بندوں کو سزا دیں گے تو اس وقت یہی کہیں گے کہ تم نے حق کا انکار کیا تھا. تو حق کا انکار یا تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا نفس کی خواہش پرستی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا بعض اوقات ہم حق کو پیچیدہ اور مشکل سمجھتے ہیں کہ نہیں دین کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، آج کے دور میں نہیں چل سکتے اس پر. کتنے لوگ یہی کہتے رہتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے. ان کے لیے کیسے آسان ہو گیا، ہمارے لیے کیوں مشکل ہے؟ ان کے لیے سمپل ہے، ہمارے لیے کمپلیکیٹڈ ہے. وائی؟ کیونکہ ہمارے اپنے اندر کنفیوژن ہے، ہم خود کلیئر نہیں ہیں. تو کس نے کہا کنفیوژن دور نہ کرو؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں. اپنے کنفیوژن دور کر، لیکن وہ اس لیے نہیں جاننا چاہتے کہ پھر کرنا نہ پڑ جائے. تو کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جانتے بھی ہیں، کمپلیکیشن بھی کوئی نہیں، کنفیوژن بھی کوئی نہیں، لیکن ہم اس چیز کو ریٹین نہیں کر پاتے، یاد نہیں رکھ پاتے.
پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں کریں گے، تھوڑا سا کر لیتے، کچھ دن کے بعد بھول جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے اس کو آگے نہیں پہنچایا. ایک عالم کا قول ہے کہ جس شخص کے اندر 5 کوالٹیز ہوں وہ حق کو پا لیتا ہے اور اس کو استقامت نصیب ہو جاتی. ان میں اہم ترین اخلاق، کہ اس کا اخلاق اچھا ہو، لوگوں سے معاملہ اچھا کرتا ہو. نمبر 2، صحیح فہم ہو، بات کو صحیح سمجھتا ہو، عقل ٹیڑھی نہ ہو، حجت بازی نہ ہو، بلا وجہ کا مباحثہ نہ ہو. تیسری چیز انصاف، یعنی انصاف کا دل دادا ہے، حق بات کہتا ہے، حق بات سننا چاہتا ہے. اور چوتھی چیز ہے مزید جاننے کی حرص، معرفت کی حرص، کہ ابھی میرا علم تھوڑا ہے، مجھے اور جاننا ہے، یعنی علم کا سفر رک نہیں جاتا. اور 5ویں چیز شدت کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بھی حق کے بارے میں بتانا. جس شخص کے اندر یہ 5 چیزیں آ جائیں وہ حق پر قائم رہتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے حق کو آسان کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے، محنت کریں گے حق کو پانے کی، حق کی چاہت کی، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے. ہم حق کھول کھول کر ان کے سامنے رکھیں گے، وہ راستے آسان کر دیں گے جن پر وہ چل سکیں گے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم چل رہے ہوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایک بات کہہ دیتا ہے تو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں، آپ عمل بھی کرنے لگ گئے، آپ نیکیوں میں دوڑ لگا رہے ہیں، اتنے میں کوئی آپ کو کہتا ہے کس کو سنتے ہو؟ فرحت ہاشمی کو. سوچ سمجھ کے سننا، اور 2-4 کوئی لیبل لگا دیتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اچھا واقعی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو تم نے عجیب انکشاف کیا، آج کے بعد نہیں سن رہی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو سنتے ہیں، اس کو بات سمجھ نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ ہے، سب کچھ چھوڑو. اگر کسی اور کو سننے لگے پھر اس کے بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں، کوئی اور پڑھنے لگے اس کے بارے میں سن لیتے. اپنے پاس کیا عقل نہیں ہے ہمارے؟ دنیا میں تو چیزوں کا کھرا کھوٹا ہم خوب سمجھتے ہیں اور اس کو کھرے کھوٹے کو سمجھنے کے پیمانے بھی ہیں، لیکن دین کے بارے میں جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں جاننے اور اس سے پوچھنے اور اس کو سمجھنے میں ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا جو کچھ سنا سمجھا اگر انصاف کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. کسی کو بھی پہچاننے کا ایک کرائیٹیریا دے دیتی ہوں. کسی کی بھی بات سن کر اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کا عمل تبدیل ہو رہا ہو، تو سمجھے آپ سیدھے راستے پر ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور آپ اللہ کی محبت محسوس کرنے لگ رہے ہیں جو کبھی آپ نے پہلے محسوس ہی نہیں کی تھی، جو آپ کو اپنی پیروی کی دعوت نہیں دے رہا، وہ آپ کو معیار دے رہا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہنما ہیں، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے. تو کیا کوئی کسی نان مسلم کا ایجنٹ آپ کو یہ 2 باتیں سکھائے گا؟ لوگوں اللہ سے محبت کرو اور محمد الرسول اللہ جن کو وہ خود نہیں مانتے ان کی پیروی کرو. عقل کی بات ہے نا. لیکن بہت سے لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو لوگوں سے ڈرنے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم چھپ چھپ کے سن رہے ہوتے، کسی کو پتہ نہ چلے کیونکہ گھر والے نہیں مان رہے. تو کیا گھر والوں کو بتانا اور اس میں سے کچھ حصہ سنوا دینا ضروری نہیں کہ ان کی غلط فہمی دور کر دی جائے، بجائے اس کے کہ ہم ڈر ڈر کے کوئی کام کریں؟ تو لوگوں کا خوف ہمیں حق سے نہ روکے، ہمیں اللہ سے دور نہ کرے، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے وہیں پہنچنا ہے. پھر اسی طرح یہ جو لوگوں کا خوف ہوتا ہے نا ہر دور میں رہا. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ فما آمن لموسى الا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم. موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا، فرعون اور ان کے سرداروں کے خوف سے، اور ان کی قوم کے جو سردار تھے ان کے خوف سے کہ وہ انہیں آزمائش میں ڈال دیں گے، کہ زندگی تنگ کر دیں گے، مشکل ہو جائے گی. تو جیسے سب لوگ جی رہے ہیں، میجورٹی جس طریقے پر ہے، جس دین پر ہے اسی پہ چلتے رہو، کیا اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے؟ تو حق کا انکار کر دیا، حق کو قبول ہی نہیں کیا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے سرداروں کو بھی غرق کر دیا تو بہت سے لوگ جو تھے وہ حق قبول کر گئے کیونکہ انہیں پہلے ان کا خوف تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مکہ میں کتنے کم لوگ مسلمان ہوئے تھے کیونکہ قریش کا خوف تھا. جب ہجرت ہو گئی تو تھوڑے عرصے میں سینکڑوں کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آنے لگی، کیونکہ کوئی رکاوٹ نہیں رہی، کوئی خوف نہیں رہا. تو میجورٹی لوگوں کی لوگوں سے ڈرتی ہے، اس لیے حق قبول نہیں کرتی، اس لیے عمل نہیں کرتی. اور جب وہ خوف اور رکاوٹیں دور ہو جاتی تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. جب شک دور ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. جب یقین میں اضافہ ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. جب اللہ پہ توکل آتا ہے تو ہم آگے بڑھنے لگتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف خوف دلایا گیا. ڈرنے کی کیا بات ہے، آخر اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں. اگر 100 نہیں کر رہے تو 2 تو کر رہے ہیں نا. 100 کے پیچھے کیوں چلوں میں 100 کے پیچھے کیوں جا رہی ہوں، میں 2 کے پیچھے چلوں جو حق کی پیروی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ پر توکل اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین ایک بہت بڑی نعمت ہے. مکہ کے لوگ صاف کہتے تھے وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اگر ہم نے تیرے ساتھ حق کی پیروی کی، ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، کہ ہمارے عہدے چلے جائیں گے، ہماری ناموری اور ہمارے طور طریقے چلے جائیں گے. تو بعضوں کا جاہ و منصب کی محبت جو ہوتی ہے، کسی خاص جاب کی یا کسی خاص اسٹیٹس کی، وہ انسان کو حق کو قبول کرنے سے روک دیتی. انسان کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تو میں اس فلاں پوزیشن میں ہوں، ابھی میں نہیں سر ڈھانک سکتی کیونکہ میرے سارے کولیگز اور آس پاس کے لوگ کیا کہیں گے، کس کو کیا ہو گیا. لیکن الحمدللہ بہت سارے لوگ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور یاد رکھیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کا ڈر بندوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، لوگوں کے دل میں اس کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی روب نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے بہت ہلکی چیز ہوتی. تو اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہ ڈریں، لوگ آپ سے ڈریں، تو پھر آپ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم میجورٹی کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم الگ ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی. بہت سے نان مسلمس، ان کو اسلام کی سمجھ آتی ہے، وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ سچا دین ہے، لیکن اسلام کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے فیملی سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے، اپنے کلچر سے ایلین ہو جائیں گے، پھر وہ ہمیں ڈس اون کر دیں گے. لیکن کچھ لوگ اس سے نہیں ڈرتے، وہ کہتے کوئی بات نہیں، جب حق سمجھ میں آ گیا تو اب کسی سے کیا ڈرنا. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور وہ ہزاروں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں. بعض اوقات انسان خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، اس لیے حق کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جو میرا طریقہ ہے یا جو میں سوچتا ہوں وہ سب سے صحیح ہے، مجھے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، چاہے وہ اللہ رسول کی باتیں کیوں نہ ہو. تو یاد رکھیے قیامت کے دن سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اس وقت جو چیز پریویل کرے گی وہ اللہ ہی کی بات ہے. تو کل اگر اس کی بات وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ ہی کا کلمہ بلند ہو کے رہنے والا ہے، اللہ ہی کی بات سب سے اوپر آ جائے گی، تو پھر ہماری باتیں کدھر جائیں گی؟ ایسے لوگوں کی زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں گی، قیامت کے دن بول نہ سکیں گے، اپنی کوئی چرب زبانی دکھا نہ سکیں گے. تو بعض اوقات ہم فلاسفرز کے، پوئٹس کے، آتھرز کے، ادھر کے ادھر کے خیالات پڑھ پڑھا کے دماغ خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کا علم کامل ہے، اللہ کا یا بندوں کا؟ اللہ کا. پھر ہم کہتے نہیں وہ ٹیسٹڈ نہیں ہے. بھائی تمہیں ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے علم کو؟ اللہ تمہیں ٹیسٹ کر رہا ہے کہ تم اس کی بات پر ایمان لاتے ہو یا نہیں. پہلی شرط ہدایت کی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو اپنے رب کی بات کو مانتے کہ یار رب جو تو نے فرمایا وہ بالکل سچ ہے. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی 4 کتابیں پڑھ کر ہم ذرا بڑے بن جاتے ہیں، انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں، بڑے قابل بن جاتے ہیں. نہیں، قرآن پڑھنا تو مولویوں کا کام ہے. تو قرآن کی بات کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور اپنے علم کو یا دنیا کے علم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے. یا پھر اپنی لاجک، جیسے شیطان، وہ کیوں بگڑا تھا، وہ کیوں بھٹکا تھا، وہ کیوں راندہ درگاہ ہوا تھا، وہ کیوں ذلیل و خوار ہوا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ اپنی لاجک پیش کی، چونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا. تو ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں نا، میرے پاس فلاں اور فلاں ڈگری ہے، میں زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں، میں بڑا انالیٹیکل مائنڈ رکھتا ہوں، میں بڑا کریٹیکل تھنکنگ رکھتا ہوں، اس لیے جو میں سوچتا ہوں وہ بہتر ہے اس سے جو قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صحابہ کرام نے کیا.
کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ بڑے ماہر سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، یا پھر کچھ اور علماء اور اسکالرس کو ان سے بھی آگے لے جاتے ہیں. حالانکہ کن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا؟ وہ صحابہ کرام تھے. آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد. تو ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات اور اپنی عقل کی پیروی کرنے والوں کی پیروی. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم گروہ بندی، فرقہ واریت کا شکار ہو کے حق کو قبول نہیں کرتے. نہیں، ہمارے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، اور اپنے امام کے پیچھے ہم چلتے ہیں. اس لیے ہمیں نہیں معلوم یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، بس ہمارے مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہی کافی ہے ہمارے لیے، تو اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. پھر بعض اوقات ہم ہدایت کی دعا بھی نہیں کرتے. ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہ مجھے حق دکھا اور حق کی پیروی سکھا، حق کا اتباع سکھا، جو صحیح سچ ہے وہ میرے سامنے لیا. یقین مانیے جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سچائی دکھا دیتا ہے اور اس کو عمل کی بھی اور پیروی کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے. اور اس کے لیے بہترین دعا کیا ہے جو ہر نماز کے اندر موجود ہے، بس اسے سمجھ کے پڑھ لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمارے علم میں، عقل میں، فہم میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے تو اسے دور کر دے. تو کثرت سے دعائیں، اور پھر حق کی تبلیغ بھی، کیونکہ یہ بھی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ حق کو بیان نہیں کریں گے تو حق آپ سے آہستہ آہستہ گم ہو جائے گا. حق بیان کرنے سے دل میں جمتا ہے، ٹھکتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے، صحابہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. مثلا حضرت ابن عباس کو آپ نے کیا دعا دی تھی؟ اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم عطا کر. حضرت ابو بکر کا فہم کیسے تھا؟ جب یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ سن کے رو پڑے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. لیکن اوروں کو سمجھ نہیں آئی. تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے اور جو نیکی کرنا چاہتا ہے اور بغیر کسی شک کے نیکی میں آگے بڑھتا ہے اور حق قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت اور فہم میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ انصاف پسند شخص ہے. اچھا، بعض لوگ اس لیے عمل نہیں کر پاتے کہ وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں. جو پرانی عادتیں پڑ گئی ہیں نا، مثلا غلط نماز پڑھنے کی. غلط کیا نماز ہے کہ جیسے پاؤں ٹھیک نہیں رکھتے، یا سجدہ ٹھیک نہیں کرتے، یا دوپٹہ ٹھیک نہیں لیتے، یا ہاتھ صحیح طور پہ نہیں باندھتے. اب وہ ایسی بری عادتیں پڑی ہیں کہ وہ ٹھیک کر کر کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اپنی عادتوں کی غلامی سے بھی باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے نفس اور اپنی عادت کی اسیری نہیں کرنی، اس کی غلامی نہیں کرنی. کس کی کرنی ہے؟ حق کی کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حق کی قبولیت کے معاملے میں پک اینڈ چوز کرنا، کچھ لینا اور کچھ نہ لینا، جیسے بنی اسرائیل نے کیا. اسی لیے ان پر ذلت اور رسوائی آئی. آج مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حق کو ایز اے ہول نہیں لیتے، ایز از نہیں لیتے، بلکہ اس میں سے سلیکٹو ہوتے ہیں. یہ چیز، یہ آیت، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بڑی مشکل ہے، یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. تو اس سے دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پھر جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح وقت کا ضائع کرنا، غیر ضروری چیزوں میں وقت استعمال کرنا، اس سے بھی دل پر ایک میل سی آ جاتی ہے، ایک ضائق سا آ جاتا ہے، ایک الجھاؤ سا آ جاتا ہے. جب وہ بہت زیادہ ہنستے ہیں، بہت باتیں کیے چلے جاتے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ سخت ہونے لگتا ہے، بوجھل ہونے لگتا ہے. تو مباحات کی کثرت جو ہے وہ بھی انسان کو حق سے دور کر دیتی. اس کا دل نہیں لگتا پھر اچھی بات میں، پھر اس کا دل چاہتا ہے ہر وقت فن فن فن. اب آپ دیکھیے کہ یہاں جیسے عام طور پہ بچے پڑھتے ہیں تو وہ فن میں پڑھتے ہیں نا، ہر چیز ایک فن ہے، ایک کھیل ہے. لہٰذا جب ان کے سامنے قرآن و سنت کی سنجیدہ بات رکھی جائے تو وہ سنجیدہ نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے سنجیدہ بات لینے کی. تو ان کے لیے بہت نفس پہ بھاری ہو جاتی ہیں چیزیں، بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے مباحات اور فن کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے آگے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، لیکن ہر وقت ہنسی مذاق یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی. اور پھر دوسروں کو بھی ہر وقت ہنسی مذاق میں الجھائے رکھنا یہ بھی کوئی خوبی نہیں. تو کثرت سے مزاح جو ہے یہ بھی ناپسندیدہ، لیکن بالکل سنجیدہ ہر وقت رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں. اب مثلاً اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے کھانا آپ پکاتے ہیں تو اس میں نمک سے مزہ آتا ہے، حالانکہ نمک کتنا ڈالتے ہیں آپ اس میں؟ کم ڈالتے ہیں. لیکن اگر نمک نہ ہو تو کھانا بد مزہ ہو جاتا ہے.
بس اتنا ہی مزاح کافی ہے کہ جو زندگی کو خوشگوار کر دے. لیکن اگر سارا نمک پکائیں اور اس میں تھوڑا سا کچھ کھانے کا ڈال دے تو پھر وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا, وہ بیمار کر دے گا, بی پی بہت ہائی ہو جائے گا. تو اس لیے ہر چیز اعتدال میں, ورنہ حق سے دوری ہو جائے گی. پھر اسی طرح غلط کمپنی, اللہ سے دور لوگوں کے ساتھ محبت اور دوستی, پھر انسان ان سے انفلوئنس ہوتا ہے. اگر آپ کسی کے مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ صرف دنیا کی باتیں کرتا ہے تو کچھ دن کے بعد آپ کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آ جائے گی اور آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ دل لگا کے نماز بھی پڑھ سکیں. اس کے برعکس اگر اللہ سے ڈرنے والوں سے آپ محبت رکھیں گے, دوستی رکھیں گے, ان کے بیچ میں اٹھتے بیٹھتے رہیں گے, تو قدرتی طور پر آپ کی نمازوں میں بھی ایک بہت خشوع خضوع آنے لگے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ہی نفس سے وحشت رکھتا ہے, تو نفس کی وحشت جو ہے اس کی وجہ سے بھی انسان پھر حق کی طرف نہیں جاتا, باطل چیزوں سے دل بہلاتا رہتا ہے. تو اگر دل میں کسی وقت وحشت آنے لگے, تنہائی اور بے چینی اور انریسٹ, تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کرے, فوراً اچھی کمپنی اختیار کرے, دل کو اس حال میں نہ رہنے دے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی الٹ جائے. مثلا آپ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ بوتل ٹیڑھی ہوگی یا باہر گرنے لگتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, فوراً روک لیتے ہیں نا, واپس لے آتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ دیکھیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو اللہ سے دور کرے چلے جا رہا ہے, نفس آپ کا کسی بھی خواہش میں الجھا کے آپ کو, تو آپ روک دیں اپنے آپ کو. اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پھر بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کو غلط کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا, اور جو پتہ نہیں ہوتا تو لا نہیں کہتا. لا الہ الا اللہ ہے نا, تو معبودان باطل کے بارے میں بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنے والی, تاکہ ان سے رک جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات غفلت میں پڑ جاتا ہے, اور غفلت انسان کو حق سے بہت دور کر دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ کہ حق کی قبولیت میں تاخیر جو ہے, لٹکانا, اچھا کر لوں گی, اچھا آج نہیں کل صحیح, پھر صحیح, ابھی یہ مجبوری, ابھی یہ مجبوری ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دل پہ ایک اثر آیا ہوتا ہے نا, وہ بس اسی میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے شدید رویے, غصہ اور شدید غم اور ایسی کیفیات, اس سے بھی شیطان انسان کو قابو میں لے لیتا ہے اور اس کے دل پہ جا کے قبضہ کر لیتا ہے, اور پھر اس کو سیلف پٹی کا شکار کر دیتا ہے, اور وہ انسان جو کرنے کا کام تھا اس سے کوسوں دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ ساری رکاوٹیں اور مشکلات دور کر دے, تاکہ ہم وہ بن جائیں جو اللہ کو پسند آ جائے اور اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے کسی لیکچر میں یہ کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی روح اگر نیک ہے تو علیین میں جاتی ہے, تو ہمیں اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. جی بالکل مانگنی چاہیے, کیونکہ جنت میں بھی درجے ہیں, تو ہماری دعاؤں کی وجہ سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. مثلاً ایک صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے وہاں پر, تو پوچھتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے, تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہوا ہے. تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرنی چاہیے, زندہ ہے تو بھی, اور اگر فوت ہو چکے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ کرنی چاہیے. اس کے لیے میت کی بخشش کی دعائیں جو ہیں وہ وہاں پر آپ لے سکتے ہیں. ایاک نستعین میں میت کی مغفرت کے لیے دعائیں, یہ دعائیں موجود ہیں. اپنے والدین یا جو بھی کوئی عزیز رشتہ دار آپ کا گیا ہے اس کے لیے آپ دعا کیجئے, تو انشاءاللہ آپ کی دعا کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہوں گے. کوئی آپ پر عمل کروائے تو آپ علاج کرا سکتے ہیں. جی ہاں, کرا سکتے ہیں. عمل سے پہلے ہی اس کتاب میں حفاظت کی دعائیں بتائی گئی ہیں, تو انشاءاللہ اگر آپ پڑھتے رہے تو آپ پر کسی کا عمل اثر نہیں کرے گا. اور اگر ہو چکا ہے, کچھ نظر لگ گئی ہے یا کسی نے کوئی جادو وغیرہ کیا ہے, تو اس کے لیے اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ خود پڑھتے رہیں تو آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں. ویسے ایک اور طریقہ بتا دیتی ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ شفا ہے. کسی کو بھی اگر یہ شک ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے, تو ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے کہ 3 دن میں مسلسل قرآن پڑھے. 3 دن میں ختم کر دے, ٹھیک ہے, صبح سے رات تک, یعنی کہ کھانے پینے کے وقفے کے علاوہ 3 دن کے اندر. اور اگر مریض بے ہوش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا, تو پھر وہ سن لے, لیکن سارا سنے, یہ نہیں کہ لگا کے اور خود کہیں باہر سیر کرنے چلا جائے. نہیں, سنے, لیٹ کے سنے, بیٹھ کے سنے, یہ نہیں سو جائیں, سنے, سنتے رہیں, سنتے رہیں. اگر آپ کے اوپر کسی قسم کا اثر ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. بعض لوگوں کے اوپر تجربہ کیا گیا تو باقاعدہ ان کو ایسی وامٹنگ ہوئی کہ جس میں کچھ چیزیں باہر آئیں,
تو یہ ایک تجربہ شدہ نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. کسی عامل کے پاس اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ آپ پہ جادو ہے تو آپ 3 دن میں پورے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. ہے تو تھوڑا مشکل، لیکن وہ بھی تو لوگ تھے نا جو بغیر جادو کے بھی 3 دن میں پورا کر لیتے تھے. آپ 3 دن چھٹی لے لیں، 3 دن بریک لے لیں کہیں سے، 3 دن کہیں چلے جائیں ایک طرف اور اپنا علاج کر لیں. ٹھیک ہے. لکھا کہ سفر میں نماز اکٹھی کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، لیکن فجر کے وقت پر ہی ہوگی. عورت ڈھولک کر سکتی ہے، صرف دف ہونا چاہیے، صرف دف ٹھیک ہے. گاڑی میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے اور کیوں؟ دیکھیے گاڑی تو سفر کرنے کے لیے نا، اور اس میں قبلے کا رخ نہیں پتا ہوتا. نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نوافل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور چونکہ قبلے کا رخ کا تعین کرنا ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے، تو گاڑی تو کبھی کدھر گھوم جائے گی کبھی کدھر. دوسرا یہ کہ قیام فرض ہے نماز میں، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا لازم ہے. بعض لوگ اچھے بھلے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ بیٹھ کے نہیں پڑھیے، خصوصاً فرض نماز. اور گاڑی میں یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہوتی، نہ قبلے کی نہ قیام کی، تو اس لیے پھر گاڑی میں نماز نہیں پڑھتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ جہاں گاڑی رکے وہاں 2 نمازیں اگر سفر پر ہے تو جمع کر لیں. کیا ماں باپ کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. یہ دعائیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ان کو آپ پڑھیں گے. ویسے تو یہ کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں گے وہ والدین کے لیے ثواب جاریہ ہوگا اگر وہ انہوں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے. ورکنگ مدرس کے لیے اور بچوں کے ساتھ جو مدرس ہیں ان کے لیے کوئی ایڈوائس چاہتی ہیں، ٹپس چاہتی ہیں، ایسے کہ اپنا روز کا ٹائم ٹیبل بنایا کریں. اور ٹائم ٹیبل کیسے بنائیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اپنی فزیکل نیڈس کے لیے کھانا پینا، گروسری کرنی ہے، پکانا ہے، اس کو پلان کریں. کپڑے دھونے، گھر صاف کرنا ہے، ہر ایک کے لیے ایک دن مقرر کر لیں. خریداری کے لیے دن مقرر کر لیں، روز نہ جائیں، پورا لکھ لیں کہ کیا کیا ایک ہفتے میں ضرورت ہوتا ہے، کتنا ضرورت ہوتا ہے. تو آپ کی جو کھانے پینے کی، صفائی کی یا جو فزیکل نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے، یا اگر آپ کام پہ جاتے ہیں تو پڑھنے کے لیے کون سا وقت زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں یا آپ ٹریول کر رہے ہوں تو اس ٹائم کو آپ اپنے پڑھنے کے لیے مخصوص کر لیں. خود ڈرائیو کر رہے ہو تو آپ لسننگ کر سکتے ہیں، کیسٹ، سی ڈیز، بہت کچھ اویلیبل ہے، اور ریگولر آپ اس کو سننا شروع کریں. پورے قرآن مجید کی تفسیر آڈیو میں موجود ہے، اس کو سنیں. اگر آپ خود ڈرائیو نہیں کر رہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اخباریں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت میں آپ اچھی اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. پھر آپ بچوں کے کام ہیں، واشنگ کرنی ہے یا ان کو سلانا ہے، پڑھانا ہے، اس کے لیے ٹائم مقرر کریں. اس طرح ایک پیج لے لیں اور اس کے اوپر آپ درمیان میں لکیر ڈال لیں. پہلے کام لکھ لیں، چھوٹے چھوٹے کام، بڑے بڑے کام سارے لکھ لیں، اور دوسری طرف دن کے گھنٹے لکھ لیں، اور پھر ان کو آپس میں میچ کر لیں. یہ اس وقت، یہ اس وقت، یہ اس وقت، یہ اس وقت، اور اس کو آپ لگا لیں کہیں، اور اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ نے کس وقت میں کیا کرنا تھا اور کیوں نہیں کیا. اور اس کی وجہ پتہ چل جائے گی کہ ہم ایسے ہی لیزی بیٹھے رہے تھے، یا سو گئے تھے، یا کچھ نہیں کیا، یا سوچوں میں پڑے ہوئے تھے، یا فون کر رہے تھے، یا انٹرنیٹ پہ ایسے ہی سرفنگ کر رہے تھے. تو غیر ضروری چیزیں نکال دیجیے. فرائض کو پہلے لسٹ میں لائیے، پھر اس کے بعد نوافل وغیرہ کو. تو ہر چیز کے لیے دن اور ٹائم مقرر کیجیے، تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. میں نے جاب بھی کی ہے، میں نے دین کی تعلیم بھی دی ہے، میں نے بچے بھی پالے الحمدللہ. تو ساری چیزوں کو اسی طرح ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ سے ٹائم میں برکت کی دعا کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے. ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں آپ ٹائم مینجمنٹ کے لیکچر سنیں، بہت ڈیٹیل سے میں نے چیزیں ڈسکس کی ہیں. اسی طرح بچوں کی تربیت کے لیے آپ ہم اور ہمارے بچے نام کی سیریز ہے، پچھلے سال دبئی میں نے پورے لیکچرز دیے تھے، وہ بھی موجود ہیں. ان میں آپ کو بہت سی ٹپس ملے گی کہ بچوں کو ہینڈل کیسے کریں، ان کو تعلیم کیسے دیں، ان کی تربیت کیسے کریں، وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ذہنی مریض اور جنات کے اثر میں کیا فرق ہے؟ دونوں چیزیں مکس اپ بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں ان پر ایسی چیزیں بھی اثر کر جاتی ہیں. جو لوگ مینٹلی پاورفل ہوتے ہیں وہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے، اسے کہتے چلے جاؤ یہاں سے. اور صرف اگر آپ جنات کو یہ کہہ دینا چلے جاؤ یہاں سے پورے روب کے ساتھ تو چلے جائیں گے. آپ نہیں ڈرے ان سے. ٹھیک ہے. عشاء کے ساتھ وتر قضا کیے جائیں گے؟ جی ہاں، مگر صبح فجر کی نماز کے فرض ادا کرنے یا اسے بھی سنت. صبح کی سنت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی. اس لیے اگر آپ سوتے ہوئے آنکھ لگ گئی، ہونا تو نہیں چاہیے، سب چیزوں کے لیے اٹھتے ہیں،
اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر دکھایا گیا تھا ایک شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، پھر ٹھیک ہوتا پھر کچلا جاتا. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا کہ یہ فجر کی نماز میں سستی کرتا تھا اور سویا رہتا تھا. تو جس کو یہ یاد رہے گا وہ کبھی بھی سویا نہیں رہے گا، وہ لازماً اٹھنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر انسان ہے، کبھی بیماری، کوئی دوا کھانے کے اثر سے کبھی ایسا ہو گیا بھول کے، تو اس صورت میں جو ہی آپ کی آنکھ کھلے تو سنت بھی پڑھے اور فرض بھی پڑھے. ٹھیک ہے. انہوں نے لکھا کہ پاؤں کیسے رکھے نماز میں. اس میں یہ ہے کہ جو بایاں پاؤں نا اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور دائیں پاؤں کو یوں کھڑا کر لیں، قبلے کی طرف انگلیاں ہونی چاہیے. لیکن اب ساری عمر اگر اس طرح نہیں کیا تو وہ پھر سیدھی نہیں ہوتی، ان کو آہستہ آہستہ اپنے رخ پر لائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلیے دعا کر لیتے ہیں تھوڑی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، اس میں جو بات تیری پسند اور مرضی کے مطابق ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کوئی بات بھول چوک کر ایسی ہو گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے. یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو اس پر محنت کی ہے، تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما اور ہمیں صالح لوگوں میں شامل کر دے. اللہ پاک جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام دیا ہے اور جنہوں نے اس ہال کو ہمارے لیے اویلیبل کیا ہے، یا اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرما، اور جو بھی سنیں اور عمل کریں یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق دے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. ہمارے لیے تیرے طرف آنے کی ساری رکاوٹیں دور کر دے. اللہ اتنے سارے ہرڈلز ہیں تو اپنی رحمت سے ان سب کو ہٹا دے اور ہماری کوششوں کو قبول کر دے اور ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. یا اللہ تمہارے بچوں کو ہدایت دے. اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما، ان کی دین سے جہالت کو دور کر دے، انہیں دین کا شوق عطا فرما. یا اللہ انہیں ایمان دے، حیا دے، تقوی دے، دین پر ثابت قدمی عطا کر. یا رب العالمین مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، ہماری جنریشنز کو بھی ایمان پر قائم رکھنا. یا رب العالمین تو ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دینا، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہمارے والدین کو بخش دینا، سب مومنوں کو بخش دینا. اللہ جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں تو ان کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.